راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے کہ جناب آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیر، آپ کی سلامتی ہماری دعا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ یقیناً آپ سبھی کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ سامعین، ہم بڑے شکر گزار ہیں ان دوستوں کے جو بہت پیار کرتے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اور ہمیں اس طور پر جو پہلی سی اس کی دلچسپی تھی اس کا ابھی اظہار نہیں کرتا۔ تو کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، میں نے اس لیے آغاز میں ابھی یہ بات کی ہے دوستوں کے ساتھ، کہ کئی دفعہ کچھ لسنرز کو بھی کئی دفعہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم سے ناراضی ہے یا ہمیں کم توجہ دی جا رہی ہے، تو گو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بدگمانی، یا کئی دفعہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، یا ہمارے بارے میں ہمیں اگنور کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہوں پر تو یہ عمومی طور پہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم شادی کے ختم ہونے کے بعد ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں خاندان میں آ کے، تو فلاں شخص ہے جی، اس نے تو میری طرف دیکھ کے منہ پھیر لیا، وہ جب جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس کام میں موقع نہیں دیا۔ تو آپ اس کے بارے میں کوئی تجربہ رکھتی ہیں؟ جی بالکل، اور خاندانوں میں خاص طور پر یہ بہت چلتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے نہیں کیا، ہم سے سلام نہیں کیا، ہمیں دیکھ کر اگنور کیا، ہم سے ملا نہیں۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بالکل، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی بہت زیادہ ضروری کام سے جلدی میں ہو، یا واقعی اس نے نہ کبھی دیکھا ہو۔ کوشش کریں کہ ہم 2 3 4 دفعہ ضرور اس کو پرکھیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں، اور یہ نہ ہو کہ وہ شخص کے بارے میں ہم کچھ اور سوچے بیٹھے ہوں، جب وقت گزر جائے ہم بھی نفرت کرنا شروع کر دیں، ایک لمبے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو تو پھر ہمیں شرمندگی اور ندامت ہو۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے تعلقات کو خوبصورت بنائے رکھنا ہے، اور اس معاشرے کو ہم نے ایک جنت نما بنانا ہے۔ یہی پی سی آر ایم کا اور راہ زندگی کا بھی ماٹو اور مقصد ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر خداوند کے پاک کلام کا اقتباس۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے۔ سن رہے تھے ہم خداوند کے پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً جب ہم کراہتے تھک جاتے ہیں، جب ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی ہستی ایسی ہے جو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جی ہاں، وہ ذات ہے ذات خداوندی، جو ہمیں ہر طرح سے سنبھالنے کی قدرت اور طاقت رکھتی ہے، اور بلا شبہ ہمیں سنبھالتی بھی ہے۔ تو اس پر ہمیں تکیہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بھی کرنا ہے، اور کبھی بھی خدا کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہماری دعا نہیں سنتا یا ہمیں نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ جو وہ کرتا ہے اور جو مناسب وقت پر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سامعین، آپ کے من پسند اور بڑے
انتظار جس کے لیے آپ کرتے ہیں اس سلسلے کا وقت آن پہنچا ہے. جی ہاں، میری مراد یہاں پر خطوط اور SMS کے سلسلے کو شروع کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آپ کو پتہ بتائی دیتے ہیں جس پر آپ ہمیں خط لکھیں گے یا فون کریں گے یا جو بھی ذریعہ آپ استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. سامعین، اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور YouTube چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ شزرا، آپ نے پتہ بتایا. اور ابھی جو میرے پاس نام ہیں جن میں عرفان میتھیو صاحب ہیں اور حافظ نعیم احمد صاحب ہیں، حق نواز تگڑ ہیں، سفیر قادر صاحب ہیں اور عامر جمیل صاحب ہیں، اور اسی طور پر مشال افضل اور ہمارے پیارے بھائی عرفان ارشاد ہیں اور نصر اللہ خان ہیں. اور میں ان سبھی دوستوں کا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، پروگرام کو پسند کیا ہے، سارے پروگرام کو سنا ہے، تو بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا. جی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ناموں کی فہرست موجود ہے جو پروگرام کو لائک کرتے ہیں اور بہت ہی پیارے سے کمنٹس کرتے ہیں، جن میں نام موجود ہیں عامر جمیل صاحب کے، فائقہ شفیق ہیں، حق نواز تگر صاحب ہیں، سفیر قادر صاحب ہیں، مہر غلام شبیر صاحب ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ دلوں پر راج کرنے والا پروگرام. عبدالغفور ہیں، اس کے علاوہ RJ صفدر صاحب ہیں اور محمد حافظ انجم. آپ سب کے ہم دلی طور پر مشکور ہیں کہ آپ پروگرام کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سبھی دوستوں کا. اور اسی کے ساتھ پرنس افضل شاہین ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ محمد امجد خان، آپ نے خط بھی لکھا اور بہت جناب آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، پروگرام کو پسند کیا ہے، سارے فیچرز آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی محبتوں کے لیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. تو جو لوگ صرف سوچ رہے ہیں اور قلم نہیں اٹھا رہے، تو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ لکھنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو آپ ہمیں بول کر بھی اپنا وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے پیغام ہم تک پہنچے. تو بہت شکریہ. تو یہاں پر جناب اگلے سیگمنٹ کا وقت آن پہنچا ہے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر معلومات کے رنگ. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے سامعین چاکلیٹ کے عالمی دن کے بارے میں. چاکلیٹ کے ساتھ بنی نوع انسان کا تعلق ہزاروں سال پرانا ہے. وسطی اور جنوبی امریکہ کے برساتی جنگلات میں رہنے والے ٹراپیکل درختوں کے بیجوں سے تیار کردہ چاکلیٹ کو طویل عرصے سے صرف دیوتاؤں اور اشرافیہ کے لیے ایک پکوان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ چاکلیٹ کی 4000 سالہ تاریخ کا آغاز قدیم میسو امریکہ اور موجودہ میکسیکو میں ہوا. یہیں پر کاکاؤ کے پہلے پودے ملے تھے جن کی کاشت اور ثقافتی استعمال وسیع پیمانے پر ہوتی تھی، کیونکہ کاکاؤ یہاں کا مقامی درخت ہے جسے پھلیوں، گودے اور کالی مرچ سمیت مشروبات میں ملا کر استعمال کیا جاتا تھا. کیونکہ ان لوگوں کے مطابق یوں وہ اپنے سپاہیوں کو اور مضبوط بناتے تھے، جبکہ یہ گرم چاکلیٹ کی اصل ہے جو کہ کچھ کڑوی اور پھر مسالہ دار ہوتی تھی. لاطینی امریکہ کی قدیم ترین تہذیبوں کو کاکاؤ کے پودے کو چاکلیٹ میں تبدیل کرنے والے پہلے لوگ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی رسومات کے دوران چاکلیٹ پیتے اور اسے دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. محققین کا خیال ہے کہ میسو امریکن تہذیبیں یورپی متلاشیوں کے امریکہ پہنچنے سے کئی ہزار سال پہلے کاکاؤ کے پودے کی کاشت کر رہے تھے. پیوبلو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موجودہ US ساؤتھ ویسٹ کے ایک علاقے میں رہتے تھے. انہوں نے 900 اور 1400 کے درمیان جنوبی میکسیکو میں میسو امریکن ثقافتوں سے کوکو درآمد کیا. انہوں نے اسے ایک عام مشروب کے طور پر استعمال کیا جسے اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ استعمال کرتے تھے. پھر 1519 میں اسپین کے ہرنینڈو کورٹیس نے دنیا کو چاکلیٹ سے متعارف کروایا اور اس زمانے میں اسے چاکلیٹ کا نام دیا گیا تھا. اس دور میں اسے طاقتور مشروب کے طور پر پیا جاتا تھا. سامعین، مورخین کا اندازہ ہے کہ چاکلیٹ 7 جولائی 1550 کو یورپ میں وسیع پیمانے پر متعارف ہوئی تھی.
और यूं जनूबी अमेरिका से बाकी दुनिया में चॉकलेट का बाकायदा आगाज समझा जाता है, जबकि हिस्पानवी चॉकलेट में गन्ने के रस को शामिल करने वाले पहले लोगों में शामिल हैं। उन्होंने कड़वे खाने को मजीद दिलकश बना दिया और फिर चॉकलेट जल्द ही आला तबके के लिए एक पकवान बन गई। लेकिन अगली चंद सदियों में चॉकलेट ज्यादा सस्ती और वसी हो गई। चॉकलेट की तारीख मेसो अमेरिका में शुरू हुई। चॉकलेट से तैयार करदा खमीर मशरूबात कम से कम 1900 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक के हैं। ये भी ख्याल किया जाता था कि ये पीने वाले को ताकत देता है। आज इस तरह के मशरूब को चिलेट के नाम से भी जाना जाता है और ये मेक्सिको के जनूब और वस्ती अमेरिका के शुमाल के मुकामी लोग बनाते हैं। 16वीं सदी में इसकी यूरोप में आमद के बाद इसमें चीनी शामिल की गई और ये मुआशरे में पहले हुक्मरान तबके और फिर आम लोगों में मकबूल हुई। 1868 में कैडबरी ने इंग्लैंड में पहली बार बड़े पैमाने पर तैयार की जाने वाली चॉकलेट कैंडी मुतारिफ करवाई। 20वीं सदी में जंग के दौरान अमेरिकी फौजियों के राशन में चॉकलेट को जरूरी समझा जाता था। अगरचे सामईन मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि मेसो अमेरिकन सकाफत ने सबसे पहले काकाओ की काश्त की है, बल्कि उनके मुताबिक यूं है कि इसके मशरूब में शामिल शुदा खमीर का इस्तेमाल शायद शुमाली अमेरिका में शुरू हुआ है, क्योंकि साइंसदान बाकी रह जाने वाले मवाद के माइक्रो नमूनों में काबिल शनाख्त कीमियाई फुटप्रिंट का जायजा लेकर पूरे खित्ते में बर्तनों में इसकी मौजूदगी की तस्दीक करने में कामयाब रहे हैं। चॉकलेट मशरूबात की बाकियात सिरामिक बर्तनों पर आसार कदीमा के माहिरीन को मिली है, जिनका ताल्लुक 1900 से 900 कबल मसीह के दौर से है। सामईन, दुनिया भर में लोग इसे इतना पसंद करते हैं कि हम सालाना 7 मिलियन टन चॉकलेट खा जाते हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो जमीन के हर शख्स के हिस्से में 1 किलो चॉकलेट आती है। ये गालिबन दुनिया की सबसे मशहूर मीठे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज है। हत्ता कि इसके नाम पर आलमी दिन भी रखा गया है, यानी आलमी दिन बराए चॉकलेट, जो हर साल 7 जुलाई को 1550 में यूरोप में चॉकलेट की पहली बार आमद की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए खुराक व ज़राइत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मगरबी अफ्रीका के सिर्फ 2 ममालिक आइवरी कोस्ट और घाना दुनिया भर में 52% काकाओ बीज की पैदावार कर रहे हैं, जबकि इसी खित्ते के दीगर ममालिक जो कि नाइजीरिया, कैमरून और अफ्रीका की मजमूई पैदावार को 69% तक बढ़ाने में मददगार है। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया भर में चॉकलेट खाने वाले अफराद चॉकलेट की असल कीमत अदा नहीं करते हैं, क्योंकि 2020 में मुनसिफाना तिजारत के माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक एक काकाओ काश्त करने वाला किसान औसत $0.90 योमिया कमाता है, जो कि आलमी बैंक के इंतहाई गुर्बत के मयार $1.90 योमिया आमदन से भी नीचे है। उम्मीद करते हैं सामईन ये मालूमात आपके लिए काफी अच्छी साबित होंगी। देखें जी शिजरा, हर एक दिन जो है वो किसी न किसी चीज से मंसूब हो चुका है। मैं समझता हूँ कि कैलेंडर के ऊपर गौर करें तो 365 या जब कभी 366 दिन भी होते हैं, तो हर दिन किसी न किसी तौर पर किसी बात के साथ हमने फिक्स कर दिया है। तो आज हमने चॉकलेट का आलमी दिन इसके ताल्लुक से सुना। ये भी एक दिन बन चुका है कि जब लोग चॉकलेट खाने वाले। आपको पसंद है? जी बहुत पसंद है, और आज का जो मालूमात के रंग का टॉपिक था वो बड़ा मजेदार सा था और सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जनाब, जो भी आप सोचते हैं सुनकर आप जरूर उसको हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आज हम बात कर रहे थे कि हम जब किसी के बारे में जो हमारे ताल्लुकात होते हैं तब तक हमें उनको खराब नहीं होने देना जब तक हमारे पास कोई मुसद्दका या तो कोई सबूत ना हो या कोई ऐसी बात हम खुद बार बार तजर्बे से फील ना करें। क्योंकि शिजरा, मैं सोचता हूँ कि जब हम थोड़ी सी नफरत का बीज अपने दिल में बो लेते हैं तो वक्त के साथ साथ वो दरख्त बन जाता है और एक वक्त आता है कि फिर उसको जड़ से उखाड़ना। आप देख सकते हैं कि छोटा सा बीज हो, आप उसको फौरन निकालना चाहें तो फौरी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा पौधा हो जाए तब भी आपके पास वक्त होता है कि आप उसको आसानी से निकाल सकें, लेकिन जब दरख्त बन जाता है तो फिर उसको काटना ही पड़ता है। जड़ें फिर भी उसकी हमारे अंदर रहती हैं।
تو یا پھر جڑ سے اکھاڑنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو کوشش کریں جتنی جلدی آپ اس بدگمانی کو ختم کر سکتے ہیں کریں. تو آئیے ابھی ہم بڑھیں گے آگے, اور یہاں پر شزرا ہم کیا سننے جا رہے ہیں؟ اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت ہی سبق آموز سیگمنٹ کو سننے کا. جی ہاں, میری مراد ہے آپ بیتی سے. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام فخر نعیم ہے, اور اکثر و بیشتر ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. تو آج میں بھی آپ کے ساتھ اپنی ایک آپ بیتی شیئر کروں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے, ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول کے بالکل آخری ایام میں تھا, یعنی 10ویں کلاس کا طالب علم تھا. تو تب حالات کچھ ایسے تھے کہ والد صاحب کے بعد میں بڑا بھائی, میرے بعد ایک چھوٹا بھائی. تو جیسا کہ بنتا ہے کہ والد صاحب کے بعد ذمہ داری مجھ پر آتی ہے ہر کام کی. تو میری زندگی میں ایک کمزوری تھی, اور وہ اس طرح سے شروع ہوئی کہ میں ہر ایک کام میں دوسروں پر انحصار کرتا تھا. یعنی گھر کا کوئی کام ہے تو میں نے والد صاحب پر انحصار کرنا یا اپنے چھوٹے بھائی پر انحصار کرنا, اور اپنی ذمہ داریوں کو ان پر لادنا اور ان کو نہ نبھانا. کہیں رشتہ داری میں کوئی خوشی غمی ہو جاتی ہے تو اگر مجھے جانا پڑتا تو میں وہاں پر نہ جاتا بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتا. تو یہ میری ذمہ داری تھی جو میں اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالتا جاتا. تو اس سے فرق یہ پڑتا تھا کہ مجھے پھر وہاں پر رشتہ داریوں میں ایسے آنا جانا نہیں آتا تھا. خوشی پہ کسی کو کیسے ملنا ہے, تو یہ کمزوری میں بڑھتی جاتی تھی. اسی طرح گھر کی اور ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اپنی خواتین کو باہر لے کر جانا. اس ذمہ داری سے بھی غفلت برتتا تھا اور چھوٹے بھائی کو کہہ دیتا تھا کہ آپ لے جاؤ. تو اس سے پھر ایسا ہوتا تھا, مجھے پھر بہت ساری جگہوں کا پتہ نہیں رہتا تھا. اسی طرح اگر گھر میں کوئی مشینری خراب ہو چکی ہے تو میں کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو یا پھر اپنے بھائی کو کہوں اور وہی اسے ٹھیک کروا دیں. تو یہ تمام باتوں کا جو نتیجہ میری زندگی پر اثر ہوا وہ یہ تھا کہ میں دن بدن اپنے دنیاوی معاملات میں کمزور ہوتا گیا, اور بہت سارے کاموں کے لیے اپنے آپ کو نااہل سمجھنے لگا کیونکہ ان کو کرتا نہیں تھا. اس لیے میرے اندر کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی گئی. جب تک میری تعلیم ختم نہیں ہوئی تب تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر ایسا ہوا کہ چھوٹے بھائی کی بھی تعلیم ختم ہو گئی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ چھوٹا بھائی بیرون ملک جانا پڑا اسے. تو پھر ایک دم ساری ذمہ داریاں میرے سر پر آن پڑی, اور یقیناً جو میری پرانی زندگی تھی, پچھلی زندگی تھی کہ میں سست تھا, کاہل تھا, اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانے والا تھا. تو جب ایک دم یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی تو یہ میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنی, کیونکہ میں ان کاموں کو کرنے کا عادی نہیں تھا جن کو کرنا میری ذمہ داری تھی, یا جو میری شخصیت کو اور زیادہ نکھارنے والی تھیں, بڑھانے والی تھی, دنیا داری کے معاملات میں مجھے تیز کرنے والی تھیں. تو ان کو میں نے کبھی کیا نہیں تھا, اس لیے میرے لیے بہت ساری مشکلات آئیں. تو والد صاحب چونکہ اپنی جاب میں اپنی مصروف تھے تو ساری ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑیں, اور میرے لیے مجبوری بن گیا کہ میں گھر کے سارے کاموں کو نبھاؤں, پورا کروں. اور جب بھی چھوٹی بہن کو یا والدہ صاحبہ کو بازار لے کر جانا پڑتا تو مجھے راستوں کا پتہ نہیں تھا, بازار میں جگہوں کا پتہ نہیں تھا جہاں پر ان کو لے کر جانا ہے, کیونکہ میں کبھی گیا نہیں تھا. تو اس لیے پھر مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح اگر گھر میں کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے تو مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مجھے کس مستری کے پاس جانا ہے, کہاں سے یہ مرمت کروانی, کیونکہ میں نے وہ کام کیا نہیں تھا. اور اگر بینک جا کر پیسے نکلوانے ہیں تو میں نے چونکہ کبھی بھی میں بینک نہیں گیا تھا, چیک کیش نہیں کروایا تھا, پیسے کبھی نہیں نکلوائے تھے, تو اس وجہ سے پھر مجھے اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے بہت سارا اپنی زندگی کا حصہ ایسے ہی ضائع کیا. تو اس لیے بہت ساری کمزوریاں بھی میرے اندر آئیں. تو اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر نبھاتا اور وہ کام جو میرے کرنے کے تھے دوسروں پر نہ ڈالتا تو میری شخصیت میں بھی نکھار آتا اور میں ایک باوقار انسان ہوتا, جو کہ میں نے بعد میں پھر بہت ساری مشکلات اور ٹھوکریں اور پریشانیاں کے بعد جو چیزیں میں نے سیکھیں وہ شاید مجھے پہلے ہی سیکھنے کو مل جاتی. میری صاحب بیتی کے تمام سننے والوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بر وقت اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو آنے والے مستقبل میں آپ کو بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور بر وقت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے آپ پر اعتماد بھی ہوں گے اور اپنے بہت سارے معاملات کو آسانی سے نبھانے والے ہوں گے, اور یقیناً آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں بھی آئیں گی.
سامعین، ہم نے سنا آپ بیتی میں آج کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا. تو ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شاباشی کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے کیا، اور جب غلطیوں کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو اس میں شامل نہیں تھا. تو یہ ہوتا کب ہے؟ جب ہم کسی مشترکہ یا انڈیویجول لیول پہ کام جو کرتے ہیں اس میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا لیتے ہیں. تو اس سے بہت سے کام کسی ایک کی وجہ سے سارے ڈپارٹمنٹ کی یا سارے گھر کی کمبختی آ جاتی ہے یا اس کو نقصان بھگتنا پڑتا ہے. تو جو بھی آپ کو اور مجھے ذمہ داری ملتی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیانتداری کے ساتھ پورا کریں. اور یہ خدا کی بھی مرضی ہے، کیونکہ خدا بھی فرماتا ہے کہ جو بھی کرو جی سے کرو اور یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو. تو اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم بات کر رہے تھے شیزرا کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں. ناراضی ہے بھی تو صلح کرنے میں ہم پہل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایسا کرنے میں مشکل لگتا ہے؟ جبکہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بھی جو فرمان ہے کہ اگر تمہاری خفگی ہے تو وہ شام ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہونی چاہیے، اس کو برقرار نہیں رہنا چاہیے. تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو بدلیں. اور شزرا، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اس کے لیے، کیونکہ دعا کے بغیر، خدا کی مدد کے بغیر اس رویے کو اپنانا یا یہ رویہ کیسے ہم میں صلاحیت کر سکتا ہے، وہ خدا کی ذات ہے. آئیے اس سے مدد مانگتے ہیں. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی اخلاقی صفات کو ہمارے اندر منتقل کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو صفات جن کی وجہ سے خدا تو نے ہمیں بہت زیادہ خاص، ہمیں مخلوق بنایا، ہم ان صفات کو اپنے اندر پہچانے، اور بلا شبہ وہ تیرے روح القدس اور تیری قدرت کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہیں. خداوند تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دیجئے کہ وہ جو بگڑی ہوئی صورت ہے وہ بحال ہو، اور ہم انسان ہوتے ہوئے تیری طرح خداوند خدا جس طرح سے تو ہم سے چاہتا ہے، خداوند اس مزاج کو اپنے اندر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خوشی کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ زندگی بسر کریں. آخر میں تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.